مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، جو اس پروگرام کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، اس پروگرام کا مقصد آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی آپ کے گھر تک پہنچانا ہے، کیونکہ قرآن و سنت یہی ہماری دنیا میں نجات اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں. وہ معاشرہ، وہ کمیونٹی جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہ ہوتا ہو، وہ تاریک ہے، وہ ظلمتوں میں بھٹکنے والا معاشرہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھرانوں کو منور کریں تو وہاں قرآن اور سنت کا نور لائیے. محبت کیجئے قرآن مجید کے ساتھ، محبت کیجئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرآن و سنت کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے ہم مستحق بن سکیں. ہماری دعائیں، ہماری عبادت، ہماری کوششیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے لیے بنیاد فراہم نہ کریں، اور وہ بنیاد اللہ پر ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیز ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ملے اس کو قبول کیجیے. اس میں تردد کرنا، اس میں ہیزیٹیشن، اس میں تکلف، یہ چیز ایمان کی کمی اور کوتاہی کا نتیجہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہیں سنائی جاتی، اسی وقت اپنی رائے، اپنی خواہشات اور اپنی باتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. یہی ہمارا انداز بھی ہونا چاہیے. جب نبی کی کوئی بات آ گئی تو بند ہو جانا چاہیے میری زبان، آپ کی زبان، میرا فتویٰ، آپ کا فتویٰ، میری اوپینین، آپ کی اوپینین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے فرامین کو حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا. محدثین نے بہت زیادہ انتھک محنت اور کوشش کے ذریعے سے اس ذخیرے کو محفوظ فرمایا تاکہ آنے والے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فرامین سے واقف بھی ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر بھی کر سکیں. اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ حدیث کی ایک مشہور کتاب بلوغ المرام، جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ مرتب کیا ہے، اس کا خلاصہ ہر باب کا آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس باب سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے جائیں. کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے کوشش کی روز مرہ جو بھی پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کو احادیث کی روشنی میں اس کا حل بتایا جائے. یعنی احکام اور مسائل سے متعلق احادیث کو سمجھنے کے لیے بلوغ المرام بہترین ذریعہ ہے. پڑھیے اس کو، سمجھیے اس کو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ہم نے گزشتہ طلاق اور اس سے متعلقہ امور پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد ایک مسئلہ تھا کہ اگر طلاق ہو جائے تو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو رجوع کرنے کا، ریکنسیلیشن کرنے کا کچھ طریقہ اور پروسیجر ہم نے بتایا. اس میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر مصالحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں 2 گواہوں کے سامنے، اور اگر گواہ نہ رکھے گئے، ویسے ہی دونوں کے درمیان تعلقات بن گئے، رہنا شروع کر دیے، رہ تو سکتے ہیں لیکن اگر گواہ رکھ لیے جائیں تو ہائیلی ریکمینڈڈ، مستحب ہے یہ. جس طرح طلاق کے لیے بھی اگر گواہ رکھے جائیں تو وہ بہت ہی زیادہ مناسب اور فتنے اور جھگڑوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا ایلا کے بارے میں. ایلا اصل میں کہتے ہیں اپنی بیوی سے 4 مہینے کے لیے قسم کھا کر الگ ہو جانا.
قطع تعلق کر لینا کسی وجہ سے، چاہے ان کے پریشر میں آ کر ہو، چاہے کسی اور وجہ سے ہو، مگر شریعت اس کے لیے کچھ رول سیٹ اپ کی ہے. اس کا ہم نے ذکر کیا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 226. اس میں صاف طور پر کہا گیا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں. 4 مہینے کے بعد آپ کو طے کرنا ہی کرنا ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ رہنا چاہتے ہیں تو پھر شریفانہ انداز سے میاں بیوی بن کر رہیے، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور رہنا بھی نہیں چاہتے تو طلاق دے کر فارغ کر دیجئے، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر گزار سکے اور آپ بھی اپنی زندگی بہتر گزار سکیں. ان بٹوین لٹکائے رکھنا، معلق رکھنا، یہ شرعی طور پر غلط ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دونوں کی زندگیاں متاثر ہوں گی. اس لیے 4 مہینے کا پیریڈ دیا گیا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بارے میں. اگر کبھی اتفاق رائے سے کسی مناسب ضرورت کے تحت کوئی 4 مہینے سے زیادہ عرصہ، جیسے کوئی باہر جا رہا ہے اور وہاں جا کر وہ 1 سال کے لیے رہتا ہے، کام کاج کے لیے بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، آنا جانا جاری رہتا ہے، تو یہ ایلا نہیں کہتے، کیونکہ یہ کوئی سپریشن اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کے درمیان سمجھوتے کی بات ہے. مگر اس میں بھی شرط یہی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ طویل عرصے کے لیے باہر جا رہے ہوں، بیوی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے، بیوی بھی اجازت دے، تب تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن بیوی سے پوچھے نہیں یا بیوی کی مرضی نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں، میں جہاں چاہے جاؤں، جو چاہے کام کروں، ایسا نہیں ہے. شادی کے بعد اس کے حقوق ہیں، شادی کے بعد اس کی ذمہ داریاں ہیں. اگر اس کے اندر کوئی آگے پیچھے ہو تو آپ کو اس سے باقاعدہ پوچھنا چاہیے. اور ہمارے ہاں بیوی کی اجازت لینا تو لوگ جو ہے کسر شان سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس کو توہین سمجھتے ہیں. بیوی اور اس سے اجازت لوں، بیوی اور اس سے پوچھوں، ایسے نہیں ہے. شریعت بعض مسائل کے اندر اس کو جو حقوق دے رہی ہے اس کو نظر انداز کریں گے تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ نقصان ہے. چونکہ یہ بہت حساس موضوع تھا اور اس میں ہم نے گزشتہ بھی کچھ بات کی تھی، اور بہت سارے بھائی اس میں کچھ سوالات وغیرہ بھی کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ نے کیا تھا، تو ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ دیں گے. آگے اس سے متعلقہ جو امور ہیں، کیونکہ یہ بڑا نازک سا موضوع ہے، تو اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ پہلے پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے طلاق کے بعد جو عدت ہے 4 مہینے کی، اس کے بعد اگر ان لوگ نے ریکنسیلیشن نہیں کیا تو سیکنڈ اور تھرڈ تبھی دے سکتے ہیں، مطلب اس کی کیا پروسیجر ہے؟ ہاں، پہلی طلاق کے بعد اگر 4 مہینے کی عدت، میرے بھائی 4 مہینے کی عدت طلاق کے بعد نہیں، موت کے بعد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دے، کیونکہ وہ بیوہ ویڈو کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. مطلقہ کی جو عدت ہے وہ صرف 3 مہینے، بلکہ 3 مہینے سے زیادہ 3 پیریڈ ہیں جو 3 مہینے سے تھوڑا سا کم عرصہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر اگر آپس میں ان کا رجوع نہیں ہو سکا اور وہ رہنا چاہتے ہیں، پھر تجدید نکاح کرنا ہوگا. یعنی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول، جیسے پہلی شادی کرتے ہیں اسی طرح وہی پروسیجر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، کوشچن یہ ہے کہ جیسے کسی نے شادی کر لیا اور شادی کرنے کے بعد ایک تو بیوی آ گئی اس کی، ٹھیک تھوڑے دن کے بعد معاشرے میں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سسرال آنا جانا شروع کیا اور پھر اپنی سالی سے بھی اس کے تعلق ہو گئے. ایسی کنڈیشن میں شریعت کیا کہتی ہے کہ ہمارے دوسری بیوی کے ساتھ ہمارا نکاح قائم ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ کوشچن ہو گئے. سیکنڈ یہ ہے کہ سپوز مطلب کسی کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد کسی وجہ سے وہ لڑکا کافی دنوں تک، بہت دنوں تک مطلب وہ کہیں غائب ہو گیا یا ملا ہی نہیں، تو ایسی حالت میں وہ کتنے دنوں تک وہ لڑکی جو ہے اسی کے نام پر بیٹھی رہے گی؟ آٹومیٹک اس کے طلاق ہو جائیں گے یا اسی طرح زندگی گزارنا پڑے گا؟ پہلی جو بات آپ نے دریافت کی کہ شادی کے بعد اگر ان کے آنے جانے میں اور خاص طور پر سالی سے اس کے تعلقات ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں کیا وہ نکاح باقی رہے گا؟ تو دیکھیے، اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں ایک اسی نوعیت کا سوال تھوڑا سا بدل کر ہوا تھا کہ اگر بہو کے سسرے کے ساتھ تعلقات ہو جائیں، یہ بھی اسی قسم کی ایک شکل ہے کہ اگر شادی کے بعد جو ہے آدمی اپنی سالی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات اور روابط رکھے. یہ دراصل ہوتا اس لیے ہے کہ شریعت کے ایک حکم کو توڑا جاتا ہے تو اس کے نقصانات کئی شکل میں سامنے آتے ہیں. سالی کے لیے بہنوئی، بہنوئی کے لیے سالی، بھابھی کے لیے دیور، دیور کے لیے بھابھی جو ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے ان کے درمیان پردہ ہے.
اور اگر ہم حجاب نہیں کرتے، فری مکسنگ، مذاق، دل لگی، پھر وہ جا کر یہاں تک پہنچتی ہے۔ سالی کا ایک احترام ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بیوی کی بہن ہے، اس کی عزت، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوں، مگر اسلامی جو آداب ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے۔ فری مکسنگ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ مذاق، دل لگی، اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے، ورنہ پھر یہی نقصانات سامنے آئیں گے کہ سالی جو ہے وہ بیوی سے آگے بڑھ جائے گی، تو اس کے جو ہے بہت سنگین معاشرتی نقصان بھی ہوں گے، شرعی نقصان بھی ہوں گے۔ ایسی صورت میں دیکھیے اسلامی حکومت اگر ہو تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی، کیونکہ وہ رجم کا مسئلہ بن جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، تو یہ بہت بڑا سیریس مسئلہ ہوگا۔ اور دوسرے، اس کی وجہ سے کئی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے جو اگر اس طرح کے ان کے تعلقات ہیں یا وہ ہیں تو ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ ایک گناہ کبیرہ کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ اور دوسرے لوگ جو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنی آنکھیں بیدار رکھنا چاہیے، کھلی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو اور یہ چیز شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ باقی جو آپ نے دوسری بات کی کہ ایک شوہر اگر چلا گیا ان نون ڈیسٹینیشن، گمنام، اس کا پتہ نہیں معلوم کہاں گیا، کب آ رہا ہے، کتنے سال انتظار کرے، تھوڑا سا آپ انتظار اس مسئلے میں کر لیجئے کہ ابھی یہ چیپٹر قریب میں ہم شروع کرنے والے ہیں جس میں مفقود القبر، ایسا آدمی جس کی بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر کہاں گیا، کتنے دن انتظار کرے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرف عام میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اطلاع مل گئی، اطلاع ملنے کے، فون کرنے کے، کمیونیکیشن کے وسائل اس کے پاس موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ نہیں آیا، تو ایک ریزنیبل ٹائم ہے جس کے اندر بعض علماء نے 4 سال، بعض علماء نے 1 سال کہا ہے، تو اس کے اندر آپ ویٹ کر کے بعد میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تفصیلی بات جب وہ چیپٹر آئے گا تو بتائیں گے، بلکہ بعض لوگوں نے 80 سال کی بھی بات کی ہے کہ 80 سال تک بھی ویٹ کریں۔ یہاں چونکہ وقت ہو رہا ہے ہمارے بریک کا، تو انشاءاللہ مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ایک تقدس ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے شرعی آداب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایلا یعنی سپریشن کی ضرورت پیش آ گئی، علیحدگی کی ضرورت پیش آئی، تو شریعت کہتی ہے کہ 4 مہینے کے اندر آپ کو ڈیسیجن بنا لینا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ رکھنا چاہتے ہیں شریفانہ انداز سے رکھیے، چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر بہتر انداز سے طلاق دے کر فارغ کیجئے۔ ان بٹوین رکھنا، معلق بنا کر رکھنا شرعی طور پر غلط ہے۔ ہم چاہیں گے کہ یہاں کچھ سوالات کا موقع دیا جائے تاکہ بعد میں پھر ہم مزید گفتگو کر سکیں۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح لڑکی کے نکاح میں اگر اس کا ولی نہیں ہوتا تو نکاح اس کا خارج ہے، مطلب شریعت کے خلاف ہے، تو یہ قانون کیا لڑکے کے اوپر بھی جائز ہوتے ہیں؟ دیکھا نا، مشکل میں ڈال دیا آپ لوگوں کو بھی۔ تو دیکھیے شرعی لحاظ سے لڑکی پر ولی کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ لڑکی کی جو نزاکتیں ہیں اور اس کا اسلامی معاشرے میں جس طرح اٹھک بیٹھک وغیرہ پرورش ہوتی ہے اس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ لڑکا چونکہ باہر کے کام کاج کرنے والا ہے، اپنے پاؤں پہ خود ٹھہرا ہوا ہے، ذمہ داری نبھاتا ہے، تو ولی لڑکے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے والدین ساتھ ہوں، رائے مشورہ کر رہے ہوں تو یہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے، مگر یہ شرط نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے یہ شرط ہے کیونکہ اس کی نزاکت الگ ہے اور لڑکے کی نزاکت الگ ہے۔ لڑکا اپنے کام کاج خود تلاش کر رہا ہے، اپنی زندگی خود بنا رہا ہے، تو وہ اپنے فائدے اور نقصان کو زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ لڑکی کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے، اسی لیے لڑکی کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا۔ لڑکا کیا ماں باپ سے بغاوت کر کے شادی کر سکتا ہے؟ لڑکا کیا ماں باپ سے بغاوت کرتا ہے؟ کیونکہ لڑکے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ولی کے طور پر باپ کی اجازت لے شادی کے لیے، لیکن اچھے معاشرے کے لیے یہ بہتر ہے کہ لڑکا پہلے ماں باپ سے بات کرے، اور اس کے ساتھ بغاوت کرنا کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ جو آپ کے لیے خیر کے جذبات رکھتے ہیں، پال پوس کر اتنا بڑا کر رہے ہیں، ان کی ایک امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، ایک اٹیچمنٹ ہے جو قدرتی اور فطری ہے۔ اگر آپ ان سب کو گیو اپ کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، تو اس شادی میں خیر و برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے ایسے موقع پر تمام لڑکوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کا زیادہ احترام کریں اور ان کو آگے آگے رکھیں، تاکہ وہ بھی اس میں فیل کریں کہ ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ کیا گیا اور ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں۔ یہ سب خیر و برکت کی باتیں ہوں گی۔
شیخ اگر نہیں رکھتا ہے، کیونکہ آج معاشرے میں جس طریقے کی بات چل رہی ہے، خاندان میں ایک دو لڑکے لڑکی ملتے رہتے ہیں، ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں، ان کے بیچ افیئر ہو جاتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں کہا جاتا ہے، اور پھر وہ بدزن ہو جاتے ہیں ماں باپ سے اور شادی کر لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو شامل کرنا پسند بھی نہیں کرتے وہ۔ اس کے دونوں پہلو ہیں۔ اگر ماں باپ کو شامل کرنا لڑکا پسند نہیں کرتا، ایک اخلاقی ہے، ایک قانونی ہے۔ اخلاقی یہ ہے کہ بہترین ذریعہ ماں باپ ہیں، ان سے بہتر خیر خواہ، ان سے زیادہ دعا کرنے والا، ان سے زیادہ ہماری ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو نظر انداز کرنا کسی صورت میں بہتر نہیں، یہ اخلاقی چیز ہے۔ لیکن قانونی مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اگر والدین کو بتائے بغیر بھی شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور وہ شادی صحیح سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ لڑکے کے لیے ولی کی شرط نہیں ہے۔ البتہ لڑکی کو لے جا کر وہ کرتا ہے اور لڑکی کے والدین کو نہ بتایا جائے، والد کو بطور ولی کے، اس سے پہلے گزر چکا کہ وہ چیز غلط ہے، وہ نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ شیخ ان کے بیچ رومانس ہو گیا، افیئر میں نے آپ سے کہا، اور یہ لو میرج کا ایک شکل ہے، لو میرج اسی کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ شادی کر رہے ہیں والدین کو بغیر شامل کیے ہوئے، تو لو میرج کی جب اجازت نہیں ہے تو کیا لو میرج ہم کر سکتے ہیں اسلام میں؟ دیکھیے ہاں، یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ اسلام میں جب ولی کی اجازت نہیں تو لو میرج کی بھی نہیں ہے، اور گرل فرینڈ بنانے کی بھی نہیں ہے، اور بچی کے لیے بوائے فرینڈ بنانے کی بھی نہیں ہے۔ پہلے پارے کے پہلے صفحے کو آپ پڑھیں، جس میں بڑا کلیئر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی فرینڈ شپ اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے، لہٰذا گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور اس طرح کی مکسنگ یہ چیز شرعی نقطۂ نظر سے پہلے ہی باطل ہے۔ تو ایسی شادیوں کا کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی عالم ان کا نکاح آسانی سے پڑھاتا ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے پسند کی شادی ہے، جبکہ یہ پسند کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ اگر کوئی پڑھاتا ہے تو ہم اس کے لیے دعائے خیر ہی کر سکتے ہیں، مولویوں کی اتنی تو فیور کرنی چاہیے کہ ان پہ بد دعا کرنے کے بجائے ہم دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی دین سمجھنے کی توفیق دے، اور کم سے کم ان کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہو کہ ماں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو لو میرج کی شادیاں ہیں، غالب اکثریت، لارج میجارٹی ان کی ناکامی سے ختم ہوتی ہے، چاہے وہ ناکامی فوری ختم ہو یا وہ ناکامی فوری سامنے آئے یا چند مہینوں کے بعد سامنے آئے، لیکن یہ تجربہ دنیا بھر میں دیکھا گیا، مشرقی ممالک میں بھی، مغربی ممالک میں، بلکہ مغربی ممالک کے اندر اب ایک کلچر عام ہو رہا ہے، انگلینڈ وغیرہ کے اندر تو یہ بات عام کی جا رہی ہے کہ شادی کو قانونی طور پہ حکومت رجسٹر ہی نہ کرے، بلکہ اگر کوئی شادی پڑھانا چاہے، کرنا چاہے تو وہ خود جائے چرچ میں یا جہاں بھی اپنی عبادت کے طریقے سے وہ کر لے، حکومت دخل نہ دے۔ یہ ہے اصل بات۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں لازماً ٹوٹیں گی، جب ٹوٹنے ہی والی ہیں تو حکومت اتنا خرچہ کیوں کر رہی ہے ان کو رجسٹر کرنے، پھر اس کے بعد کورٹ کے ذریعے سے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ انہی کے حال پر چھوڑ دیا جائے، وہ جیسے چاہیں رہیں۔ یہاں تک چلی گئی بات۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محبت کی شادیاں ان ممالک میں، مغربی ممالک میں، جس کلچر کو مشرقی لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، اس کی تباہی وہاں ہو رہی ہے۔ فیملی لائف وہاں پر آلموسٹ ختم ہو رہی ہے، اور وہاں فیملی، خاندانی اقدار جو ہیں وہ سب کے سب ختم ہو رہے ہیں۔ اگر اس تہذیب کو مشرقی ممالک کے رہنے والے ہمارے معزز بھائی اور بہنیں اپنے گلے سے لگا رہی ہیں تو ایک ناکام اور ایک غلط قسم کی تہذیب کو گویا کہ اپنے گلے لگا رہی ہیں، اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ جی آپ کچھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ آپ نے کہا تھا کہ حالت حیض میں اگر طلاق دی جاتی ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایک طلاق ہو جاتی ہے اگر خاتون واپس رجوع کرتے ہیں تو؟ دیکھیے حالت حیض میں یعنی مینسس میں جو طلاق دی جاتی ہے اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ طلاق خود غلط پروسیجر کے تحت دی گئی، یہ واقع نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنے کچھ دلائل بھی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرہ فلیراجعھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کمانڈ کیا، حکم دیا کہ جو ہے ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ ایک زانی مرد اور ایک زانیہ عورت ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک بدکاری کرنے والا مرد ایڈلٹری میں جو مبتلا ہے اور ایک اسی بیماری میں مبتلا عورت، کیا دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ قرآن کے نص کے مطابق ہو سکتی ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ بدکاری کرنے والے کی شادی ویسی عورتوں کو تلاش کر کے کرو تاکہ دونوں جو ہے ایک ہی بیماری میں رہیں، تو یہ اس طرح ہو سکتی ہے۔ البتہ برائی کرنے والی عورت کی اچھے آدمی سے نہیں کرنا چاہیے، یا وائس ورثہ
ایک دوسری طرف آدمی برائی کرنے والا ہے، وہ غلط قسم کی عورت کے ساتھ کر دیں، وہ بھی تباہی کا سبب بنے گی۔ اس لیے قرآن مجید میں جو کہا گیا، برے لوگ بروں کی طرف جائیں گے، اچھے لوگ اچھوں کی طرف جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سلسلے میں فرمایا کہ اس طرح کے جو کیریکٹر کے لوگ ہیں، اسی طرح کے کیریکٹر والوں کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے۔ السلام شیخ۔ وعلیکم السلام۔ یہ طلاق کا جو سلسلہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا شیخ؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا وجہ تھی ایسے یہ طلاق کا جو مسئلہ نکلا تھا؟ کیسا اسٹارٹ کیسا ہوا ہے؟ طلاق کا مسئلہ اسٹارٹ کیسے ہوا؟ دیکھیے، طلاق انسانی ایک نیچر ہے، اور اللہ کا دین جو ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ آدمی کے حالات کیا کیا ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن رشتہ یہ 24 گھنٹوں کا ہے، پرماننٹ رشتہ ہے۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ پوری کوشش کرنے کے باوجود کچھ ایسے اسباب، ریزنز بن جائیں جس سے آپ میاں بیوی کے تعلقات باقی نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ شیخ، بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، ماں باپ لڑکی کی شادی یہ دیکھ کر کے کرتے ہیں کہ کسی پیسے والے کے گھر میں ہم شادی کر رہے ہیں، اور پیسے والے کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بعد میں لڑکی ٹارچر کی جاتی ہے اور اس کا طلاق ہو جاتا ہے۔ اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ایک چیز یہ ہے۔ دوسری ایک بہت کامن چیز ہے کہ لڑکے کے اندر امپوٹنسی ہوتی ہے، جو ماں باپ کو بھی معلوم ہوتا ہے، لڑکے کو معلوم ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے، لڑکی رضامندی سے اس کے ساتھ مجبور ہوتی ہے رہنے پہ، لیکن وہی وائس ورثہ، اگر لڑکی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو پورے سوسائٹی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کے اندر دیکھیے دو جو پہلو ہیں، خاص طور پر لڑکی کو شادی کر کے لے جائیں، اس کے بعد جو ہے جہیز وغیرہ کا مطالبہ یا اس سے زیادہ طلب کرنا، شرعی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ لڑکی کا کام دینا نہیں ہے، بلکہ لڑکے کا کام پرووائڈ کرنا ہے۔ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ دے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ قرآن مجید اس سلسلے میں کلیئر کہہ رہا ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے کہ وہ خرچ کریں۔ اگر مرد ڈاوری کی شکل میں، جہیز کی شکل میں، کسی اور شکل میں طلب کرتا ہے تو قرآن مجید کے خلاف، انسانی غیرت اور ہمدردی کے بھی وہ بات خلاف ہے کہ آپ اپنی بیوی سے مطالبہ کریں۔ اگر آپ مان لیجئے کہ آپ کا فرنیچر بیوی کا لایا ہوا، آپ کا بیڈ بیوی کا لایا ہوا، حتیٰ کہ اس پر بستر جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی بیوی کا لایا ہوا، پھر آپ مرد کس بات کے ہوئے؟ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مرد کو پرووائڈ کرنا چاہیے، الٹا آپ جو ہے اس سے لے رہے ہیں اور اس کے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی یہ چونکہ اور بھی سوالات ہیں اور آپ کا دوسرا حصہ بھی ہے، لیکن ہمارا چونکہ یہاں وقت ہو چکا ہے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے آئندہ لیکچر میں زیادہ آپ کے سوالات لیے جائیں۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئی معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته